ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل عملیات کی روشنی۔ آپ سے مخاطب قاری محمد الیاس شاہ ہے۔ آج کا دن آپ کے لیے اسپیشل نکالا ہے کہ لائیو آ کے آپ کو کچھ وظائف اور کچھ پرفتن اور مہنگائی اور خطرات کے اس دور کے اندر جس چیز کی ضرورت ہے یا جو چیز ہم اپنی جان مال وقت عزت آبرو کے لیے ہمیں کرنا چاہیے، اس کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ اپنے الفاظ رکھوں گا۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ سے کہ رب تعالیٰ کی ذات یہ الفاظ میرے آپ کے اور جتنے بھی سننے والے لوگ ہوں گے تمام کے لیے دنیا آخرت کی بہتری اور دنیا آخرت کے لیے یہ نجات کا سبب بنائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ غرض یہ ہونی چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ ابھی جس حالت میں ہم ابھی بیٹھے ہیں ویسے تو کوئی معلوم نہیں کہ ایک سانس کا بھی پتہ نہیں کہ یہ ویڈیو مکمل ہوگی یا نہیں، میری زندگی کا یہ بھی پتہ نہیں، لیکن اگر بالفرض طویل بھی اس کو کیا جائے، زیادہ سے زیادہ بھی اگر کیا جائے تو تقریباً 20-25 سال، 15 سال، 10 سال، بہت اگر زیادہ کر دیا جائے تو 30 سال، اور اس 30 سال کے بعد جب انسان فوت ہو جائے گا 5 ماہ 7 ماہ 10 ماہ 1 سال تک کچھ عزیز دوست احباب رشتہ دار بیوی بچے یا فیملی کے لوگ انسان کو یاد رکھتے ہیں، اس کے بعد ایک ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسا کہ یہ انسان دنیا کے اندر آیا بھی نہیں تھا، کوئی یاد کرنے والا بھی نہیں ہوتا، نہ کسی خوشی کے موقع پہ نہ کسی غم کے موقع پہ اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ کیونکہ وہ ماضی کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس لیے ہم جو بھی عمل کریں خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ یہ اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر اس کو قبولیت کا شرف عطا فرما کر ہمیں دنیا آخرت سے حفاظت فرمائے، دنیا آخرت کی نجات کا سبب بنائے ہمارا۔ تو اس لیے سب سے پہلے کہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے یہ لائیو آنے کا کیا مقصد ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو واٹس ایپ نمبر میں نے آپ کو یوٹیوب پہ دیا ہوا ہے، مختلف قسم کے ممالک آؤٹ آف کنٹری سے لوگ رابطہ کرتے رہتے ہیں، اور پاکستان سے بھی رابطہ کرتے رہتے ہیں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہمارے بزرگ نوجوان سب رابطہ کرتے ہیں، اور جن لوگوں کو جو چیز ضرورت ہوتی ہے، جو پوچھنا چاہتے ہیں، ان کو بتاتا رہتا ہوں جو جس حد تک مجھ سے ہو سکتا ہے۔ لیکن جو انسان کے فوراً فی الوقت جو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، آج اس چیز کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ کیوں کہ ہر چیز، جیسا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دنیا ہے، انسان کے ارد گرد گھومتا ہے یہ حالات و واقعات، جیسے کہ قرآن پاک میں آیا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، انسان کے حالات انسان کے ارد گرد گھومتے ہیں، کبھی اچھے ہوتے ہیں، کبھی برے ہوتے ہیں، کبھی انسان اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کی ہنسی نہیں روکتی، اور کبھی اتنا غمگین ہوتا ہے کہ ساتھ والا اس کو کہتا ہے کہ بھائی صبر کر، اللہ آپ کو صبر دے گا، خیر ہوگی انشاءاللہ۔
پھر بھی اس کا رونا کم نہیں ہوتا۔ کبھی انسان کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ کہاں کہاں لگاؤں، کون کون سے کاروبار کروں، کیا کیا کروں، کیا چیز بناؤں، کس کس کے لیے بناؤں۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے انسان خوف کی وجہ سے گھر سے باہر نہیں نکلتا کہ کہیں کوئی جگری دوست، کوئی دوست احباب، کوئی مہمان وغیرہ مل گیا اور میری جیب میں تو ایک چائے کے کپ کے پیسے بھی نہیں، تو اس کو کیا پلاؤں گا؟ اگر نہیں پلاؤں گا تو وہ کیا سوچے گا؟ تو اس لیے ابھی جو پرفتن دور ہے، جیسا کہ مہنگائی کا عروج ہے، جیسا کہ آپ کو بتاؤں کہ جو شخص ایک پورے گھرانے کے اندر ایک کمانے والا تھا اور 4-5 بندوں کو وہ پال سکتا تھا، آج کا دور جو ہے وہ اگر 4-5 بندے ہیں گھر میں، 4-5 بندے اگر کمانے والے نہیں تو وہ گھر مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ کیسے کہ جیسا کہ ابھی آپ کو بتاؤں کہ پہلے تقریباً نارمل سے نارمل مڈل کلاس کے لوگ جو تھے، تقریباً 20 سے 30 ہزار اگر ان کی آمدنی ہوتی تو ان کا گھر اچھا چلتا۔ مگر آج کل جو دور ہے وہ مشکل ہے۔ کم سے کم نارمل سے نارمل 55-60 ہزار، یہ نارمل سے نارمل بتا رہا ہوں، یہ غربت کی لکیر سے نیچے کے لوگ جو ہیں وہ 30 سے تو نیچے ممکن بھی نہیں کہ وہ نظام چلائیں۔ کیوں کہ حالات کی مہنگائی کا عروج اس لیول پہ جا چکا ہے، اور جب مہنگائی زیادہ ہوتی ہے تو حالات بگڑ جاتے ہیں۔ جیسا کہ جیسے جس گھر کے اندر ان کا روزگار نہیں چلتا، اس کے بچے بھوکے ہوتے ہیں، ان کو کھانے پینے کے لالے پڑ جاتے ہیں، وہ بل ادا نہیں کر سکتے، یا مزید ان کا رہن سہن 24 گھنٹے کی زندگی جو ہے ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، تو آخر کیا کرتے ہیں؟ ان میں سے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں، توکل اختیار کرتے ہیں، جیسے کہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ جو وہ نظام چل رہا ہے اللہ خیر کرے گا، نظام ٹھیک چل جائے گا، بہتری آ جائے گی، یہ آنے والا وقت اچھا ہوگا۔ اس قسم کی سوچ کر کے بہت ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس کنڈیشن کے اندر اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پا رہے، جیسا کہ وہ ایسی حالت کے اندر جب آتے ہیں تو ان کو حلال حرام وہ بھول جاتا ہے کہ حلال حرام کے اندر تمیز کرنا مسلمان کے اوپر لازمی ہے، تو وہ اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ حلال ہے یا حرام ہے، بس آئے کچھ نظام چلے، گزران چلے۔ جیسے کہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو کہو کہ یار یہ تو حرام معاملہ ہے، یہ تو غلط طریقہ کار ہے، وہ کہتے ہیں کہ یار نظام چل جائے، بس عزت کے ساتھ زندگی گزر جائے، آگے والا دیکھا جائے گا۔ تو جیسا کہ یہ تو عارضی زندگی ہے، زیادہ سے زیادہ 55-60 سال، اور اس کے بعد جو آنے والی زندگی ہے وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ وہ ایسی زندگی ہے کہ اس کا ایک دن جو ہوگا وہ 500 سال کے برابر ہوگا، اور وہ ایسی زندگی ہوگی کہ اس کے اندر نہ تو انسان کو موت آئے گی اور نہ وہ اس زندگی کے اندر کچھ نیکیاں کما سکے گا، اپنی زندگی کے اندر چینجنگ لا سکے گا، یا اپنی زندگی کو کیسے تبدیل کر سکے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے جو حلال حرام کی تمیز انسان کو کرنا بھول جائے تو وہ پھر اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ڈاکے مارتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ چوریاں کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ ہر قسم کے حرام کاموں کے اندر وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج کا سیشن ان لوگوں کے لیے ہے جو اس لیول کے اوپر مایوسی کی کنڈیشن میں پہنچ جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میرے ویر، انسان کی ذات دنیا میں بعد میں آتی ہے، اس سے پہلے انسان کا رزق رب تعالیٰ کی ذات دنیا میں بھیج دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ مت سوچیں، یہ نہ سوچیں کہ میری زندگی کی تنگی کے دن شروع ہو گئے ہیں،
میری زندگی بہت تنگ دست ہو چکا ہوں، مشکل حالات ہو چکے ہیں، گزارنا مشکل ہو گیا ہے، خودکشی کرنے کے لیے سوچنا یہ بھی غلط ہے، چوری ڈاکہ مارنے کے لیے یہ بھی سوچ غلط ہے۔ اس لیے اپنے بچوں پہ تحفظ، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، ان کا تحفظ کریں، اپنے جان مال وقت عزت آبرو کی حفاظت کریں۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ میرے اساتذہ محترم حضرت مفتی ظفرعلی خان رحمۃ اللہ رحمت واسعہ، اللہ پاک اس کی قبر پہ کروڑ ہوں رحمتیں نازل فرمائے اور کروٹ کروٹ جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام ان کو عطا فرمائے۔ وہ ایک واقعہ سناتے تھے کہ میری مدرسے سے میرے گھر تک کچھ راستہ جو تھا وہ جنگل نما تھا، تو مجھے اساتذہ محترم فرماتے تھے کہ یہ جنگل والے راستے سے نہ آیا کرو، وہ جو روڈ والا راستہ ہے ادھر سے آیا کرو۔ روڈ والے راستے سے کم 45 یا 40 منٹ لگتے تھے، اور یہ جو جنگل والا راستہ تھا یہ 10 منٹ کا تھا۔ تو میری اساتذہ محترم فرماتے تھے کہ میں بچپن میں تھا اور میں یہ سوچا کرتا تھا کہ جلد سے گزر جاؤں گا۔ مختصر کہ میرے اساتذہ محترم وہ اپنے مدرسے کے اندر ایک دن گئے، ان کی کنڈیشن خراب ہونا شروع ہو گئی، اپنے استاد کو بتانے لگے کہ اساتذہ محترم آج میرے ساتھ یہ کنڈیشن ہو رہی ہے، جب مجھے پسینہ آ رہا ہے ہلکا ہلکا سا، مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے، تو میں پریشان ہوں، میرے ساتھ یہ حالات پیش ہو رہے ہیں۔ تو میرے اساتذہ محترم مفتی ظفرعلی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے اپنے استاد نے بتایا کہ بیٹا ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو جب وہاں سے روانہ ہویا کرو۔ کیوں کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے انسان اللہ کی حفاظت کے اندر آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ بذات خود اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ جو شخص، میرے اساتذہ محترم فرماتے تھے کہ جو شخص رات کو 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اور 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے گھر کی ارد گرد جیسا کہ سوچتا ہے کہ میرے یہ گھر کا یہ انسان، میں اگر آنکھیں بند کرتا ہوں تو میرے گھر کا سارا ماحول، میرے گھر کا سارا ایریا میرے آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ جیسے آپ خود بھی یہ چیک کر لیں کہ جب بھی آپ اپنے آنکھیں بند کریں اور اپنے گھر کی طرف تصور کریں تو آپ کو ساری کا سارا وہ جو ہے نا آپ کو گھر نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ نے 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے آپ نے رات کو سونے سے پہلے اپنے گھر کے ارد گرد پھونک مار دینی ہے۔ 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے گھر کے ارد گرد پھونک مار دینی ہے، اور یہ الفاظ کہنے ہیں کہ یا اللہ میری جان مال وقت عزت آبرو تیری حفاظت میں، تو ان کی حفاظت فرما، تو ہی مکمل ہو جائے اس کے لیے، تو ہی کامل ہو جائے اس کے لیے، یہ تیرے حوالے۔ تو یہ الفاظ بول کے تو سو جا، رب تعالیٰ کی ذات آپ کے گھر کی، آپ کے جان مال وقت عزت آبرو کی حفاظت فرمائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ گھر سے باہر نکلیں، اگر میری بہنیں جو سن رہی ہیں یا سنیں گی تو ان کے لیے بھی کہ اپنے بچوں کو سکول جب بھیجیں تو سکول بھیجنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، اور آیت الکرسی پڑھ کے اپنے بچوں کو پھونک مار کے بعد میں گھر سے روانہ کریں۔ کیوں کہ انسان کے ساتھ ایک ایسا بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے نظر عطا کر دی ہے کہ بعض اوقات خوشی کے ساتھ بھی دیکھتا ہے اور سامنے والے کو نظر لگ جاتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی کسی کو دشمنی کی نگاہ سے دیکھے اور وہ اس کو نظر لگ جائے، نہیں، ایسا ہے کہ انسان خوشی کی وجہ سے دیکھتا ہے اور اس وقت انسان کی زبان سے ماشاء اللہ نہیں نکلتا، اس کو نظر لگ جاتی ہے۔ تو آپ نے آیت الکرسی پڑھ کے اپنے بچوں کو پھونک مار کے گھر سے بعد میں بھیجنا ہے، مدرسے بھیجیں، اسکول بھیجیں، ٹیوشن کے لیے بھیجیں، گھر سے روانہ ہونے کے لیے۔ باقی جتنے بھی میرے بھائی سن رہے ہیں، میری بہن سن رہی ہیں جو گھر سے باہر
اپنے کام کاروبار کے لیے یا دیگر اپنے مقاصد کے لیے باہر نکلتے ہیں تو اپنی آیت الکرسی پڑھ لیا کریں۔ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر پھونک مار دیا کریں، کیوں کہ جیسے پرفتن دور ہے اور کوئی بھی شخص کہیں بھی کسی بھی ممالک کے اندر، یہ نہیں کہ ہمارے ایشیا کے ممالک کے اندر یہ مہنگائی ہے، یہ پوری دنیا کے اندر مہنگائی ہے۔ ہم پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں روزانہ کے معمول سے معلوم ہوتا ہے کہ کن کن ممالک میں کون کون سے واقعات پیش آ رہے ہیں، تو ہر ملک کے اندر یہ معاملہ ہے۔ تو اپنے آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر پھونک مار کے نکلنا ہے، تاکہ جو بھی شخص آپ کے سامنے آنے کی کوشش کرے گا اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائیں گے، اور وہ شخص آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، آپ کی جان کو، اپنے مال کو، آپ کی عزت اور آبرو کی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو اس لیے آیت الکرسی کا پڑھنا ہر مرد عورت پہ، بچوں پہ یہ لازمی ہے کہ پڑھ لیا کریں۔ کوشش تو یہ کریں کہ ہر نماز کے ساتھ ایک مرتبہ آیت الکرسی لازمی پڑھیں۔ اور جیسا کہ حالات تو کچھ دن پہلے ہم میرے ایک دوست ہیں زرخان ان کا نام ہے، ٹانگ کے علاقے سے ہیں، اور وہ اور میرے کچھ اور دوست ہم اکٹھے بیٹھے تھے، اور ایک شخص کہنے لگا کہ برکت کی کوئی تعویذ دے دیں۔ تو مجھے ہنسی آئی اور میں نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ کے سارے فرد جتنے بھی آپ کے بچے ہیں، بیوی ہے، یا آپ سب نماز کے پابند ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ جی جھوٹ نہیں بولوں گا، نماز کی پابندی بچے نہیں کرتے۔ تو میں نے ان کو ایک واقعہ بتایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اپنے دروازوں کے سامنے پردہ لگا لیا کریں، کیوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بے نمازی شخص گلی سے گزرے اور وہ اس کی نظر آپ کے گھر کے اندر چلی جائے، اور اس بے نمازی کی نظر کی نحوست کی وجہ سے آپ کے گھر سے وہ برکت اٹھ جائے گی۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ جو شخص گھر کے اندر 4 5 3 2 شخص بے نمازی پڑے ہوئے ہوں، اور اس گھر کے اندر کتنی نحوست اور کتنی بے برکتی ہوگی، یہ میں نہیں سمجھ سکتا، کیوں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سمجھتی ہے کہ وہ کتنی بڑی نحوست ہوگی۔ تو میرے ویر، سب سے پہلے میں ہر شخص کو کہتا ہوں کہ نماز کی پابندی، کیوں کہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان نماز پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو اپنا ذات سے ایک سکون عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک شخص ہوتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا، وہ ہر وقت شیطان کے نرغے میں رہتا ہے، جیسا کہ وہ لغویات بکتا ہے، یا اس کے منہ سے ہر وقت مغلظات بولتا ہے، یا وہ عجیب حرکتیں کرتا ہے، یا اس کو ہر وقت شیطان اپنے گھیرے میں رکھتا ہے۔ تو اس لیے آپ جب نماز پڑھیں گے، ایک نماز سے دوسری نماز تک انسان اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ ایک جمعہ نماز پڑھنے والے کو اگلے جمعہ نماز تک اللہ تعالیٰ کے نور کے اندر آ جاتا ہے۔ تو جو شخص چاہتا ہے کہ میرے گھر کے اندر برکت آ جائے تو وہ نماز کی پابندی کرے۔ اور دوسری بات، ایک بات کہنے والا ہوں، شاید میرے سوشل میڈیا کی بہنیں سن رہی ہوں گی، وہ ان کو اچھا نہ لگے، لیکن پھر بھی حق بات ہے، کہوں گا۔ بے شک آپ خفا بھی ہوں، کیوں کہ میرے ذمہ جو ہے حق بات کہنا، میں منوا نہیں سکتا، کہہ تو ضرور سکتا ہوں، باقی آپ کی مرضی، آپ عمل کریں یا نہ کریں۔ جیسا کہ آج کل ٹک ٹاک پہ آپ دیکھیں، یا سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ دیکھیں، یا یوٹیوب پہ دیکھیں، جتنی بھی سوشل اس میں وسائل ہیں، جتنے بھی انسٹاگرام پہ چلے جائیں یا سنیک پہ چلے جائیں، تو ہر پلیٹ فارم پہ نوجوان نسل برباد ہو رہی ہے۔ کیسا ہے؟ ایک مثال دے رہا ہوں، جیسا کہ میں ایک آپ کو اچھی بات بتا رہا ہوں تو اکثر لوگ اس کو اگنور کر کے آگے نکل جائیں گے، اس کو آگے کر دیں گے، اس کو چھوڑو یار، مولوی ہے چھوڑو۔
یا یہ یار سنی ہوئی باتیں ہیں، یار لیکچر بس اس کو چھوڑ دو، رہنے دو۔ اگر جو شخص ڈانس کرے گا اور گانا گائے گا یا اس قسم کے فضولیات میں پڑ جائے گا تو ہر شخص اس کو دیکھے گا، ہر شخص اس کو لائک بھی دے گا اور ہر شخص اس کو فالو بھی کرے گا۔ تو وہ اپنے فالوور بڑھانے کے لیے، میری بہنیں جو ہوتی ہیں ٹک ٹاک پہ ڈانس کرتی ہیں، کیا ان کی ماں باپ کو یا ان کے جتنی بھی اہل خانہ لوگ ہیں ان کو یہ غیرت گوارا دیتی ہے؟ کیا یہ غیرت کا مقام نہیں ہے کہ کسی کی بہن بیٹی ڈانس کرے اور اس کو لوگ باقی دیکھیں؟ مرنے کا مقام ہے۔ کیوں کہ جس حالات کے اندر آج ہم پہنچ چکے ہیں، اگر ان کو کہا جائے نا کہ آپ مسلمان نہیں ہیں تو بڑے فخر سے کہیں جی مسلمان ہیں، کلمہ بھی سنا دیں گے، لیکن وہ اسلام کو فالو نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ ہم نے آج دنیا کی شہرت کے لیے، دنیا کی شہرت، دنیا کی ناموری، اپنے فالوئنگ بڑھانے کے لیے، ایک ٹک ٹاک سٹار کے لیے یا یوٹیوب سٹار، یوٹیوبر کے لیے ایسے ایسے کرتب کرنے کے لیے تیار ہیں، ایسے ایسے غلیظ حرکات و سکنات کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنی بچیوں کی، اپنی بہنوں کی، اپنی بیویوں کی اپنے ساتھ ویڈیو بنا کے، اور وہ جو ہے نا اس کے اوپر بڑھا دیں گے۔ کیا ہے کہ فالوئنگ آ رہی ہے جی، اور کتنے دن یہ زندگی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 60 سال، 55 سال، 60 سال۔ 60 سال کے بعد تو ویسے بھی انسان اس قابل بھی نہیں ہوتا کہ اس سٹیج پہ آ جائے۔ اور وہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد کی جو زندگی ہوتی ہے وہ مکمل طور پہ افسوس والی زندگی ہوتی ہے، مکمل طور پہ افسوس والا۔ ہر وقت افسوس ہوتا ہے، کاش کہ میں ایسا نہ کرتا، کاش کہ مجھے کوئی روکنے والا ہوتا، کاش کہ مجھے کوئی سمجھانے والا ہوتا، میں اس وقت رک جاتا، کوئی معجزہ ہو جاتا کہ میں اس وقت رک جاتا۔ جیسا کہ کچھ دن پہلے ایک مجھے صحیح نام یاد نہیں ہے، ایک سنگر فوت ہوئے ہیں، غالباً اس کا اسد عباس نام تھا، اور میں اس کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ غالباً اس نے انڈیا کے اندر یا پتہ نہیں بیرون ملک میں مقابلہ جیتا سنگنگ میں، تو اس کو 1 کروڑ روپیہ اور مرسیڈیز ایک گاڑی بھی ملی، اور اربوں روپے کا مالک، چہل پہل، نام، سیلفیوں لینے والے، فالوئنگ، وہ پتہ نہیں کیا اور کیا تھا۔ پھر اس کے بعد اچانک کیا ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا پہلے کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، انسان دنیا کے اندر کوئی بھی، میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بھی شخص کہے کہ میں ہر وقت اسی لیول میں رہوں گا، نہیں، چاہے وہ نیک ہے یا بد ہے، مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ عروج کو زوال لازمی ہے۔ اسد عباس نوجوانی کی حالت میں اتنا پاپولر ہو گیا، اور اس پاپولر زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی ایسی بیماری لگا دی، گردے اس کے فیل ہو گئے، اس کی گردہ اس کو بھائی نے دیا، اس نے گردہ ڈلوا لیا، اور اس کے بعد کی اس کی کنڈیشن کیا تھی میرا دل نہیں بول رہا کہ میں کیا بتاؤں آپ کو، کیسے بتاؤں۔ اب آپ یوٹیوب پہ یا اس کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، موجود ہے، وہ بیچارہ بھیک مانگ رہا ہے، وہ بیچارہ ایک ایک بندے کے سامنے رو رو کے کہہ رہا ہے، کیوں کہ کچھ میرے ساتھ امداد کی جائے اور میرے بچے یتیم نہ ہو جائیں۔ اور وہ شخص پہلے کیا تھا؟ چہل پہل، حسن، اربوں روپے، گاڑیاں، بنگلے، باہر کے ٹور، ستاروں کی محفلیں، کیا، اور پھر کیا ہوا؟ مرنے سے پہلے اس کے پہلے والی تصویر اور مرنے سے پہلے والی اگر اس کی تصویر دیکھ لیں تو آپ کے لیے یہی بھی کافی ہے سوچنے کے لیے۔ میرے بھی دنیا ختم ہونے والی ہے، آخرت کے بارے میں سوچیں،
نماز کی پابندی کریں، اپنے اڑوس پڑوس کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کریں، اور جس حد تک انسان سے ہو سکے بھلائی انسان اگر نہیں کر سکتا تو انسان کسی کے ساتھ نقصان اور اس کو پریشان بھی نہ کرے۔ تو اس لیے اپنی زندگی 24 گھنٹے کی زندگی حلال حرام جائز ناجائز اس کا تمیز کریں، اپنے بچوں کو اس کے بارے میں، تو جو بھی زندگی ہے اسلام کے دائرے کے اندر گزاریں۔ تو اس لیے جو بھی مجھ سے الفاظ میں نے نکال دیے ہیں منہ سے، اگر مجھ سے کوئی بھی غلط نکل گئے ہیں تو انتہائی معذرت، اگر جو بھی مجھ سے اچھے الفاظ نکل گئے ہیں رب تعالیٰ کی ذات اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما کے دنیا اور آخرت کی نجات کے لیے میرے بنا دے۔ اور پھر بھی اگر کوئی بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں یا مزید آپ کو کوئی سوال آپ کے بارے میں ذہن میں آ رہا ہو تو 0300 5565 اس پہ واٹس ایپ بنا ہوا ہے، پلیز واٹس ایپ پہ رابطہ کیا کریں، کال نہ کیا کریں، بزی ہوتا ہوں تو واٹس ایپ پہ جب رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو مکمل جواب دوں گا۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، والسلام۔